Assalamu alaikum dear viewers. How are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन मिल्टन की बायोग्राफी. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी रीड करेंगे, जिसमें हम जॉन मिल्टन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. जॉन मिल्टन की अर्लियर लाइफ के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम जॉन मिल्टन के जो मेजर वर्क्स हैं इनके मुतल्लिक भी हम बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए. इसके वालिद का नाम भी जॉन मिल्टन था और वो एक कामयाब मुसन्निफ़ थे और बाद में चर्च मौसीकी के मौसीकार बन गए. ठीक है, मिल्टन एक खुनहार बच्चा था और इसने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर अपने वालिद और निजी ट्यूटर से हासिल की. 1625 में मिल्टन ने एक क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहां इसने यूनानी, लातीनी और इतालवी ज़ुबान की तालीम हासिल की. अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मिल्टन ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के फादरी बनने पर गौर किया, लेकिन इसने बिलाहिर तहरीरी तौर पर अपना कैरियर बनाने का फ़ैसला किया. 1632 में इसने अपनी शायराना कैरियर का आगाज़ अपनी पहली पोएम नज़म की इशाअत से स्टार्ट किया, जिसका नाम है लैलिग्रो पेरेंसरोसो. ठीक है, ये इसकी फ़र्स्ट पोएम थी जिससे जॉन मिल्टन ने अपना जो है पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया. अगले चंद सालों में मिल्टन ने कई और नज़में भी लिखी, जिनमें खामिस और लेसिडास शामिल है. 1642 में मिल्टन ने अपनी पहली बीवी मैरी पाउल से शादी की, लेकिन ये शादी खुशगवार ना रही और इसने चंद माह बाद ही इसे छोड़ दिया. अंग्रेज़ी खाना जंगी के दौरान मिल्टन ने दौलत मुशतरका के लिए प्रोपेगेंडा करने वाले के तौर पर काम किया और हुकूमत के इक़दामात का दिफा करते हुए कई सियासी काम लिखे. ठीक है, 1652 में मिल्टन मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गया, लेकिन इसने अपने माविनीन की मदद से लिखना जारी रखा. 1667 में इसने अपने सबसे मशहूर तसनीफ़ पैराडाइज़ लॉस्ट पब्लिश की. एक एपिक नज़म है जिसमें फ़ज़ल से आदम और हवा की, एडम एंड ईव के ज़वाल की कहानी बयान की गई थी. मिल्टन को 1674 में फालिज का दौरा पड़ा और 8 नवंबर 1674 को 65 साल की उम्र में इंतकाल कर गए. व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं जॉन मिल्टन के कैरियर के बारे में, जॉन मिल्टन के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में. ठीक है, जॉन मिल्टन एक नामवर मुसन्निफ़ थे जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में शायर, पैम्फलेटियर और सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम किया. यहाँ इनके कैरियर का एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं. 1628 से लेकर 1632 तक मिल्टन ने अपनी रस्मी तालीम का आगाज़ लंदन के सेनेट फॉल स्कूल से किया, जहाँ इसने मारूफ माहिर तालीम अलेक्जेंडर गोल से तालीम हासिल की. 1632 से लेकर 1638 तक मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की, जहां इसने क्लासिकी, दीनियात और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की. इस दौरान इसने अंग्रेज़ी और लातीनी दोनों ज़ुबानों में शायरी और नसर वो लिखना शुरू किया. 1639 से लेकर 1641 तक मिल्टन ने फ़्रांस और इटली का सफ़र किया, जहां इसने बाअसर दानिशवरों और अदीबों से मुलाकात की. 1642 से लेकर 1649 तक मिल्टन ने अंग्रेज़ी खाना जंगी के दौरान पार्लिमानी हुकूमत और प्यूरिटियन कास्ट
کے دفاع میں سیاسی پیمفلیٹ اور ٹریکٹ لکھنا شروع کیا۔ وہ ایک سرکاری ملازم بھی بن گئے تھے۔ اولیور کرومویل کے ماتحت انگلینڈ کے دولت کے لیے لاطینی سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ 1650 سے لے کر 1660 تک ملٹن نے اپنے کچھ مشہور تصانیف لکھے، جن میں ایپک پوئم ہے پیراڈائز لاسٹ، جس کو 1667 میں پبلش کیا گیا، اور ایک سیاسی جو ہے مقالہ ہے دی ٹینچر آف کنگز اینڈ میجسٹریٹ، جس کو 1649 میں پبلش کیا گیا، اور یہ شامل ہے۔ وہ 1660 میں بادشاہت کی بحالی تک کرومویل کی حکومت میں خدمات انجام دیتا رہا۔ اب 1660 سے لے کر 1674 تک بحالی کے بعد ملٹن کو مختصر طور پر قید کیا گیا اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس نے نظم اور نثر جو ہے وہ لکھنا جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے جو ہے رائٹنگ کو سٹاپ نہیں کیا، جس میں اس کی ایک ایپک پوئم نظم پیراڈائز ریگین ہے، جس کو 1671 میں پبلش کیا گیا، اور ایک ٹریجڈی بھی لکھی سیمسن اگنسٹس، جس کو 1671 میں پبلش کیا گیا، یہ شامل ہے۔ اور جان ملٹن کا انتقال 1674 میں 65 سال کی عمر میں ہوا۔ تو ڈیئر ویورس، یہ تھا ایک مختصر کیریئر جان ملٹن کے متعلق۔ اچھا، تو ڈیئر ویورس، اب ہم بات کریں گے جان ملٹن کے ماسٹر پیس ورکس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو جان ملٹن نے 1667 میں شائع ہونے والی پیراڈائز لاسٹ، جو کہ جان ملٹن کا ایک ایپک پوئم ہے، ٹھیک ہے، تو ملٹن کا یہ کیا ہے، ایک شاہکار ہے، اور انگریزی زبان میں سب سے اہم اور ماسٹر پیس ورکس میں سے ایک ہے۔ اس نظم میں انسان کے زوال اور آدم اور حوا کے معدن سے نکالے جانے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ آزاد مرضی، فتنہ اور برائی کی نوعیت کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ملٹن کی شاعرانہ زبان ایپک ہے اور منظر کشی سے مالا مال ہے، اور اسے اکثر انگریزی زبان کے عظیم شاعروں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 1671 میں شائع ہونے والی پیراڈائز لاسٹ ریگین کا کیا ہے، یہ پیراڈائز لاسٹ کا ایک سیکول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریڈمپشن کے موضوع کو تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یسوع کے بیابان میں آزمائش کا مقابلہ کرنے اور کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کہانی بتاتا ہے۔ اب 1671 میں شائع ہونے والی سیمسن کی جو ہے بائبل کی کہانی پر مبنی ہے، ایک ڈرامائی کام ہے، ٹھیک ہے، جسے اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا اور فلسطینیوں نے اسے اندھا کر دیا تھا، لیکن آخر کار بدلہ لینے میں اسے مار ڈالا تھا۔ یہ ڈرامہ اندھے پن، قید اور خدا کے انصاف کی نوعیت کے موضوعات سے متعلق ہے۔ اب ملٹن اپنے شاعری کے علاوہ اپنے وقت کی ایک اہم سیاسی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے مذہبی سیاسی آزادی کے دفاع میں بہت زیادہ لکھا، جس میں اس کی سب سے مشہور تصنیف ایریو پیگیٹیکا، آئی تھنک اس کی اس طرح پروننسیشن ہوگی، ایریو پیگیٹیکا، ٹھیک ہے، بھی شامل ہے، جس میں سینسرشپ کے خلاف بحث کی گئی ہے اور آزادی اظہار کا دفاع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجموعی طور پر ملٹن کا کام انسانیت کے لیے گہری تشویش، زبان سے محبت اور آزادی اور انصاف کے لیے پرجوش لگن سے نمایاں ہے۔ وہ انگریزی ادب میں ایک اہم آواز بنے ہوئے ہیں
اور آج بھی ریڈرز کو متاثر کرتے ہیں اپنے ورک سے. تو ڈیئر ویورس، یہ جو ہے جان ملٹن کے کچھ میجر ورکس تھے، جس میں پیراڈائز لاسٹ ریگین، اور اس میں جو ہے سیمسن ایگنوسٹس ہے، اور دوسرا جو ہے ایریو پیگیچیکا. ٹھیک ہے، یہ اس کے کچھ میجر ورکس ہیں. اور جان ملٹن جو ہے وہ ایپکس پوئم کے لیے کیا ہے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیئر ویورس، آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچنس ہے یا کوئی ڈیفیکلٹی ہے ریگارڈنگ دس ٹاپک، تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ویسے بھی جو ہے جان ملٹن کے بہت زیادہ کیا ہے ورکس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے متعلق اگر بات کریں گے تو یہ ویڈیو جو تھی یہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے 2-3 جو ہے 4 میجر ورکس کے متعلق ہم نے پڑھا جان ملٹن کے. آپ مزید جو ہے جان ملٹن کے ورکس جتنے بھی اس کے پوئمس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ کیا کر سکتے ہیں، جو ہے وہ نیٹ کے تھرو یا کسی اور سورس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.